اور گستاخی صحابہ کرام آپ دیکھیں تو حضرت مغیرہ کے بارے میں لفظ استعمال کرتا ہے، اوے مغیرہ اوے مغیرہ، اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ کی قسم جو لوگ کہیں یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ نازیبا نہیں ہے، میں بعض بھائیوں کو کہتا ہوں دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں، جو میرے صاحب کے ماننے والے ہیں میں تو صاحب کہتا ہوں، میں تو عزت کے ساتھ نام لیتا ہوں، تو میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں یہ جملہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بڑے بھائی کو، بڑے بھائی کا نام آپ ذرا ایسا کہہ کے دکھائیں مجھے، آپ بڑے بھائی کا نام آپ اپنے باپ کو ایسے کہہ کے پکاریں، آپ خدا کی قسم آپ کے باپ آپ کے منہ توڑ دے گا، آپ کو تمیز نہیں ہے باپ سے بات کرنے کی، باپ کی ایک ایسا شخص ایک استاد آپ کا ہو، اور صحابہ کرام ہمارے روحانی استاذ ہیں جن سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں، ہمیں دین ہمارا ملا تو دین سارا کہاں سے ملا ہے؟ کیا یہ علمی کتابی کہنے والے حضرات پہ پاس کتابیں آئی تھیں؟ نہیں، بابے آئے تھے، بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام آئے تھے، سب سے پہلے بابے ہیں پھر کتابیں ہیں، جب کتابیں نہیں بھی تھی تو بابے تھے۔ یہ کہاں سے یہ میرے بھائیوں آپ لوگوں نے لیا ہے یہ عقیدہ کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور، تو کتابیں پڑھو بابوں سے بچو، یہ کہاں سے کس طریقے سے؟ ہمارا تو دین چلا ہی بابوں سے ہے، اسلام کی اولین میں تو کوئی کتاب تھی ہی نہیں میرے بھائی، قرآن بھی تو لکھا ہوا کھالوں پہ ملتا تھا، لوگ حافظ تھے، سارا بابوں سے صحابہ کرام سے میں ملا ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، حضور کے فرمان بھی۔ آپ کہیں جی کہ بابوں کا دین اور کتابوں کا اور پھر آپ اپنے باپ کو اس طرح مغیرہ اوے مغیرہ کہہ کے نہیں پکار سکتے، آپ اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارا باپ شراب پیتا تھا۔ اب وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ وہ صحابی رسول امیر معاویہ کے پاس آئے تو کہا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا۔ کیا شراب پینے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ اے معاویہ میں نے تمہارے گھر میں وہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اب شعیب ارنوت نے یہ جو ہے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن وہ پیش نہیں کیا، پھر اس روایت کو بھی مس کوٹ کیا صرف صحابہ کرام پہ تنقید کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں امیر معاویہ کی دفاع میں وہ چیز آئے گی۔ اچھا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اوے مغیرہ کے لفظ، اور پھر اللہ کے ذکر لیے کہا کہ یہ تم کرتے ہو اللہ اللہ اللہ، یہ کہیں تصوف کی دنیا میں لوگ اللہ اللہ کر کے ایک ذکر کرتے ہیں، تو کہتا ہے یہ ذکر اللہ اللہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فضول ہے، یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ 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 اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ذکر اللہ کرنا فضول ہے، اللہ اللہ کرنا فضول ہے، یہ لفظ ہی کامل نہیں ہے، اللہ کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ جس کا ذکر کیا جائے یہ علم ہے، یہ کیسا علم ہے؟ کدھر کا علم ہے یہ؟ اور پھر کہتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک، اس شخص نے جس طرح قادیانی پاک مریم کے بارے میں سخت ترین گستاخی کی اور کہا کہ پاک مریم یہ نکاح سے پہلے یوسف نجار کے ساتھ گھوما کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر وہ اللہ معاف کرے وہ میں لفظ زبان میں لانا چاہتا جو اس نے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیے ہیں، تو قادیانی نے جس طرح گستاخی کی امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، سیم اسی طرح اس نے بھی پھر اللہ کے رسول عیسی علیہ السلام کو شرابی تک لکھا قادیانی نے۔ اس نے تو کہا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ چھوکرا۔ سننے یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں۔ اور پھر عمر صدیق صاحب نے مرزا جونیئر کو چھوکرا کہا جو کہ حدیث عالم ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ صدیق صاحب کو جوابی کلپ میں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بازاری زبان ہے، لفظ چھوکرا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ بازاری زبان ہے جو میرے خلاف استعمال کی گئی۔ الزام نمبر 5، یہ 5واں الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے
हाफिज उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी बाय नेम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझ पर, ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी। और फिर वही इंजीनियर मिर्जा साहब जो है अपने जो है रसूल सल्लम के लिए कहते हैं कि रसूल छोकरा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब रसूल सल्लम के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करने पर बाजारी जुबान याद नहीं, हाँ उनके लिए कहा जाए तो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं इंजीनियर मिर्जा साहब के मानने वाले हज़रात से हमारी आपसे क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है आपसे मेरी? मैं कुछ चंदे लेता हूं किसी से? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर छोकरा आप अपने बाप को कह दें, आप बाप कबूल कर ले, आप मुस्कुरा दे, तो फिर इंजीनियर मिर्जा साहब ने आप ठीक कहा है, आप उनको मान लें कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने ठीक कहा है। अगर ये समझते हैं कि छोकरा रसूल सल्लम के लिए कहना गुस्ताखी है और मिर्जा साहब को छोकरा कहा गया है तो उनको तकलीफ हुई, तो सर मैं तो अभी भी तहम्मुल से ही काम ले रहा हूँ, यहाँ कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, इतना ही कह रहा हूँ, खुदा के लिए होश करने चाहिए हमें। हमारे यहाँ जो भी आता है, जिधर हमें लेके चलता है हम उधर ही जाते हैं, हमें होश करने चाहिए। फिर अगली आप देखें, इमाम मिर्ज़ा के पास कुछ लोग आए, मुकदमा सनदारमी के अंदर मौजूद है सही सनद के साथ, उसके अंदर एक अपनी मन घड़त इस्तेदलाल करके 70 सहाबा के शागिर्द इमाम मिर्ज़ा पर लानत भेजी मिर्जा ने। मुकदमे में सही सनद के साथ ये बात मौजूद है कि इमाम इब्न सिरीन के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपके सामने कुरान की आयत बयान करें। उन्होंने कहा मैं आयतें नहीं सुनता। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कुछ बयान करें। उन्होंने कहा मैं हदीस नहीं सुनता। जब वो उठ के चले गए तो उनके शागिर्दों ने कहा कि हजरत ये क्या, वो तो आपको कुरान की आयत सुना रहा था, अहादीस सुना रहा था, आपने सुनने से क्यों इनकार किया? तो इब्न सिरीन ने जवाब दिया कि मैंने इससे आयत इसलिए नहीं सुनी कि ये बद अकीदा शख्स था। ये कोई ऐसी आयत बता देता कि उससे मेरा अकीदा खराब हो जाता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर किसी का ये अकीदा है ना कि कुरान की आयत से मेरा अकीदा खराब होता है, तो उसका अकीदा बाद में खराब होगा, वो पहले ही बात। ये तरीक कदियानी का था, यानी नई रिसर्च करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन पहले अमल के ऊपर तनकीद करने के ऊपर पाबंदी है। कुरान और हदीस का सहाबा किराम ने जो फाहम समझा और बाद में जो इमाम मुहद्दिसीन ने समझा, उनके ऊपर तनकीद करने पर पाबंदी है। अपना इस्तिदलाल या अपनी तहकीकात रोज़ाना काफिर करते हैं। गैर मुशरिक जो गैर मुस्लिम है, वो भी जो गैर मुस्लिम है, वो करते हैं तहकीकात कुरान करीम पर, तो हम उन्हें कहें जी आपने गलत तहकीकात क्यों? गुस्ताखी नहीं, तहकीकात करते हैं वो भी, लेकिन वो किसी वो शख्सियात इस्लाम की मोतबर शख्सियात के ऊपर वो तनकीद नहीं करते। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो तनकीद करते थे, वो पहले हमें गुमराह कहते थे और इस तरह की उन पर लानते करते थे। फिर देखिए आप, यानी जो बंदा झूठा होता है, जिसका अपना कम इल्मी के ऊपर कुरान और हदीस को समझने का दावा होता है, नाज़रीन उसकी गुफ्तगू में इख्तलाफ होता है। आप ये बात नोट रख लें, जो बंदा जिसकी गुफ्तगू एक जगह कुछ और हो, फिर उसी के अपोजिट कहीं और गुफ्तगू हो, यानी आपस में कंबाइन गुफ्तगू ना हो, बल्कि उसमें इख्तलाफ पाया जाए, उसमें कोई डिडक्शन पाई जाए, आपस में इख्तलाफ लड़ाई पाई जाए, इख्तलाफ पाया जाए, समझ लो कि उस शख्स के नजरियात अपने ही ठीक नहीं है। वो एक जगह कुछ कहेगा, दूसरी जगह कुछ कहेगा। मसलन अब मिर्जा साहब ने कई ऐसी चीजें एक क्लिप में अंदर कहीं और फिर उसके तरदीद में दूसरी जगह कुछ बातें कहीं। यानी एक जगह कहता है जी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए, उन ख़वारिज के जो मौला अली को काफिर कहते हैं। वो वाक़ई बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए भाई। इसके हवाले की जरूरत ही नहीं है। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो?
مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی میرے بھائی, پانی میں مدانی نہ مار. اب آپ خدا کی قسم میں کہتا ہوں, آپ بخاری کھولیے, مسلم کھولیے, ابن ماجہ کھولیے, باب ما جاء فی بیان الخوارج کھولیے, حضور نے فرمایا یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. اور خوارج کے ساتھ سب سے زیادہ جو صحابی رسول نے اور خلیفہ راشد نے جنگ کی ہے وہ میرا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. اور قتال کیا اور ان کے ڈھیر لگائے, اور ڈھیر لگا کے ان میں سے چن چن کے ان کی نشانیاں دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں. خوارج کے خلاف قتال کیا ہے اور ان کو ایسی دفن بھی نہیں کیا, ایسے پھینک دیا, ڈھیر لگا دیا ان کے. تو کیا وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا نے قوم عاد اور سمود کی طرح کاٹ ڈالو, یہ خوارج اس زمین آسمان کی نیچے سب سے بدترین مخلوق ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں, تو ان خوارج کے جنازے کیا تلی بڑھائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ اور عبداللہ ابن عمر پہ اعتراض کیا, وہ خوارج کی جنازے پڑھتے تھے اور ان کو جو سلام کرتے تھے, ہاں سلام کہنا یا ان کی اذان کا جواب دینا, اس بات تک اتفاق مانتے ہیں. ہاں جنازے پڑھنا, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا, یہ سب سے بڑا میرے صاحب کا جھوٹ اور بہتان ہے. میں بڑا فقیر سا بندہ ہوں, کبھی چیلنج نہیں کرتا, دعوے نہیں کرتا, لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, کسی روایت سے یہ دکھا دیں ابن عمر نے حضرت علی نے خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں یا ان کی جنازے پڑھائے ہوں. ہاں ایسے استدلال آپ کریں کہ جی وہ مسلمان تھے, ان کی نماز اذانیں ہوتی تھیں, تو پھر ان کی جو جنازے پڑھنے چاہیے تھے, تو پڑھنے بڑے ہوں گے. سر پھر آپ منافقین کے بارے میں قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ایسے لوگ میرے محبوب تیری امت میں ہمیشہ ہیں اور جو اعلان کریں گے اور کرتے رہیں گے آمنا باللہ, ہم اللہ پہ ایمان لائیں, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پر ایمان لائیں گے, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, وہ ایمان والے نہیں ہیں. محبوب ان کی جنازے نہیں پڑھنے, ان پہ کسی پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی. مسجد زرار کے نام سے پوری مسجد گروا دی. اور قرآن میں تو آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, سورۃ توبہ کے اندر فرمایا محبوب یہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ہیں جو کافر ہو چکی ہیں, بے شک کلمہ پڑھتی ہیں, آخرت کا اعلان کرتی ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. محبوب وہ ایمان والے نہیں ہیں. اچھا اب یہاں پر اگلی بات کہا جی, پھر اسی طرح جی بھونگیاں مارتے رہے بندہ اور ایسی چیزیں کہہ دے جن کا ثبوت ہی نہیں ہو. جی نیوٹن کے پاس اور آئنسٹائن جو ہے وہ آج کتنا بڑا نام ہے فزکس کے اوپر, ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. تو میں انجینئر مرزا کے پاس اگر کوئی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے اور میں نے قرآن و حدیث کا فہم نہیں پڑھا, اگر میں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا اور میں نے قرآن و حدیث کے فنون اور علوم نہیں پڑھے, تو میں قرآن میں بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی ڈگری کے بغیر بات کرتا ہے. تو آئنسٹائن اور ان کے پاس بھی ڈگری نہیں تھی. آئنسٹائن کو ڈگری کی لوڑ نہیں ہوتی. ایک ڈگریاں تو نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوں گے. نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا, مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے, اتنے بڑے جھوٹ. دیکھیں آپ نے نہیں پڑھا, آپ تحقیق کر رہے ہیں تو کریں. ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ بس ائمہ محدثین اور جو فہم حدیث اور قرآن جنہوں نے بیان کیا ہے صحابہ کرام محدثین, ان کے اوپر لعن طعن, ان کے اوپر یہ نیگیٹو گفتگو نہ کریں. باقی آپ جو مرضی کریں, لیکن آپ ڈگری کے بغیر بات کریں آپ, لیکن اس طرح نہ کریں آپ کہ جھوٹ نہ بولے پھر اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہ آئنسٹائن کے پاس ڈگری نہیں تھی. جی حالانکہ آئنسٹائن جو تھا وہ پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی تھی, اور نیوٹن جو ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا تھا اپنی فیلڈ کے اندر, وہ ماسٹر تھے. آپ اسلامی فیلڈ ہے آپ کی, آپ انجینئر ہیں تو انجینئر کی فیلڈ پر آپ ماسٹر ہیں, آپ اسلامک علوم کے اوپر ماسٹر آپ نے نہیں کیا ہوا. نیوٹن اور آئنسٹائن تم سے بہتر تھے, وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں پنگا نہیں لیا, اور آپ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر کے, انجینئر کی فیلڈ کو چھوڑ کر کے آپ اس دوسری فیلڈ کے اندر قدم رکھ کے اس کے اندر آپ نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے فزکس کے علاوہ کسی اور فیلڈ کو چھیڑا نہیں, کیونکہ وہ جس میں ماسٹر تھے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, جس میں ماسٹر کیا ہوا تھا, جس فیلڈ کی ڈگری تھی اسی میں کام کیا, نہ کہ ہر فیلڈ کے اندر ہی وہ اپنا وہ کرتے رہیں. اچھا اب جو ہے آپ دیکھیں, اس نے پھر کہا ایک اور کلپ میں, میرا کلپ پورا اس کی رد میں ہے, علمی رد میں,
تنقیدی رات میں یا اس کی ذاتی رات میں نہیں، اس کی علمی گفتگو کی رات میں. اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ کتے کے ساتھ اور جانور کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرنے کے متعلق قدوری میں لکھا ہوا ہے. جس نے کتے کے ساتھ کر لیا یا اس بارے میں کر لیا، تو یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے شروع میں 9-10 سال کے بچے کو. تو میں نے اس میں پورا کلپ بنا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے پورا نصاب بھی دکھایا ہے، میں نے قدوری کی 3-4 ایڈیشن بھی دکھائے ہیں، اور میں نے وہ پوری عبارات بھی پڑھ کے دکھائی ہیں. اور پھر قدوری کے اندر جس حدیث کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ بھی میں نے دکھائی ہے. تو وہ میں نے دکھایا تھا قدوری کے باب الحدود کے اندر. ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الحدود کے اندر، اور دیگر کتب روایات کے اندر کتاب الحدود میں روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا جو شخص کسی جانور کے ساتھ وطی کر لے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے، یعنی جانور کو بھی مار دو اور اس شخص کو بھی مار دو. اور ایک روایت میں ہے کہ جانور کو بیچ دو یا ذبح کر دو، اور جو شخص ہے اس کو مار دو. تو کتاب الحدود کے اندر وہ زنا کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جانور کے ساتھ، اس کو فقہا نے قدوری کے اندر ڈسکس کیا اور صرف اتنا کہا کہ جو شخص جانور کے ساتھ وطی کر لے اس کے لیے کیا حکم ہے، بس اتنا ہے. کتے کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی جانور کا نام نہیں ہے. اور یہ قدوری پڑھائی جاتی ہے کم سے کم بچے کی عمر 15 سال سے اوپر ہوتی ہے، 18 سال کی عمر. اور یہ چوتھے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے. یہ چوتھے کے بعد کے سال مختلف مدارس میں مختلف شیڈول ہوتے ہیں. تو 4 سال یعنی پہلے 3 سال بیسک علوم پڑھنے کے بعد پڑھائی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی بھی اس طرح کرتا تھا اور مرزا انجینئر بھی یہی کرتا ہے. یعنی کہیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. پھر کہتا ہے جی کتے کو اٹھا کر نماز پڑھنا یہ جو ہے حنفیوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے، نہیں ہوتی. کتے کو نماز پڑھنا جو ہو جاتی ہے اور بچے کو اٹھا کے پڑھنا نماز نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کتے کو اٹھا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ بچے کو اٹھا کر نہیں ہوتی. تو یہ جھوٹ ہے. حنفیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں میں عرب میں رہ رہا ہوں، عرب میں لوگ بلیاں پالتے ہیں، کیٹس، چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں، ساتھ کھاتی ہیں، ساتھ بیٹھتی ہیں، ساتھ اٹھتی ہیں، جس برتن میں وہ کھا رہی ہوتی ہے اس میں وہ منہ میں دیتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوں اور بلی چھلانگ لگا کر کے اس کے ساتھ چمٹ جائے جیسے کہ اٹھاتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں ذرا یہ میرے صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، اس کا جواب دیں. اب وہ فقی اپنا اسلوب لڑا کر کے جواب دیں گے جی. تو فقہا نے اس کے اوپر کہا کہ جو لوگ کتا اٹھا گھر میں پالتے ہیں، اور ایسے کئی کتے ہوتے ہیں. میں نے خود جو ہے جب میں پاکستان میں تھا میں نے کتا پال رکھا تھا، میں نے ایئر فورس سے لیا تھا کتا، وہ میں نے پال رکھا تھا. اس کو میں جس طرح کرتا تھا وہ اس طرح سے کرتا تھا. یعنی وہ چھلانگ لگا کے ہمارے کان تک بھی بیٹھ جایا کرتا تھا. کتا اس کی عادت اس طرح کی تھی. تو کتے کو سکھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے. اور ٹرین کتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ گئے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو جو جانور حرام ہے، جن کا گوشت حرام ہے، ان کی لعاب بھی حرام ہوتی ہے. تو لعاب کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ساتھ ہونے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. تو فقہائے احناف کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پالتو کتا جو آپ کے ساتھ چمٹ جائے اور آپ اس کو اٹھا لیں ایک ہاتھ کے ساتھ، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا حکم کچھ اور ہے. ہاں اس کے منہ سے لے لگ جائے، کچھ نہیں لگ جائے تو وہ اس کا حکم کچھ اور ہے. تو اس کے اوپر فقہاء نے بات کی اور اس کے ایک ترک کو جائز قرار دیا، نہ کہ یہ کہ جو چیز کا جواز موجود ہو تو وہی کیا جائے. جیسے دیکھیں نا حدیث کے اندر موجود ہے حضور نے گدے کے اوپر بیٹھ کر کے نماز ادا کی. تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت گدی پر نماز پڑھو، لیکن یہ جواز موجود ہے گدے کے اوپر جا رہے ہوں یا سواری کے اوپر اونٹ کے اوپر ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. حضور نے جواز چھوڑ دیا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جو ہے حضور نے ایک وہ بچی کو اٹھا کر کے نماز کے اندر ایک ہاتھ سے اور نماز ادا کی. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے جواز بتایا کہ آپ بچے کو بھی اٹھا کے اگر مجبوری بن جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جواز موجود ہے. تو اسی طرح یہاں پر فقہاء کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جو ہے ہر کوئی شخص جو ہے وہ کتا اٹھا کر نماز پڑھے گا.
بلکہ یہ ہے کسی نے پال رکھا ہو اور اس کے ساتھ اگر کتا چمٹ جائے اور وہ نماز ادا کرے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سے جواز یہ ہے اگر لعاب اور اس کا منہ کا کوئی چیز نہیں لگی اور کتے کے بال بھی خشک تھے تو پالتو کتا ہے تو نماز ہو جائے گی. تو یہ فقہا کا مسئلہ تھا جو جاہل انسانوں کو سمجھ نہیں آتا اور اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی تو اسی طرح جو ہے نا جناب نے یہ کہا کہ جوتی الٹی کر ہونے کے متعلق بہت بڑا جھوٹ بولا. یہ جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کوئی بدشگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی منطق یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے، اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا، استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. کہا اور آپ میں چیلنج اور دعویٰ کرتا ہوں روئے کنال میں جتنے بھی عالم موجود ہیں اہل سنت کے، دیوبندیوں کے، جو ہے شیعہ کے، ان کے سارے کلپس اکٹھے کریں. پوری زندگی کی ویڈیوز کے اندر اتنے جھوٹ کسی عالم نے نہیں بولے ہوں گے جنہیں میرے سامنے بول رکھے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیں یہ کیسے عالم اور محقق ہیں کہ پورے عالم جس کو آپ سب سے برا سمجھتے ہیں اس کی کلپ اٹھائیے. آپ اتنے جھوٹ نہیں ملیں گے آپ کو میرے ساتھ. اور صراحتاً جھوٹ کہتے ہیں الیاس قادری صاحب نے کہا ہے کہ جوتی الٹی ہو تو سیدھا سیدھا نہ کریں، الٹی پڑی رہے. حالانکہ الیاس قادری صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے جوتا الٹا ہو، جب الٹا پڑا ہوا ہو جوتا استعمال شدہ تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. تو یہ بھی جھوٹ جناب بولا. پھر قاضی ابو یوسف نے کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کو امام مالک نے کوڑے پڑھوائے اور اس طرح کی گفتگو ایک صراحتاً جھوٹ ہے جو کہ مختلف یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے خلاف بھی اپنی باتیں ایک کلم میں کہتا ہے مدونۃ الکبریٰ امام مالک کتاب نہیں، دوسری میں کہتا ہے کہ امام مالک کی ہی کتاب ہے اور ان کی شاگردوں نے سوال کیے تو پوچھے. اب آپ اختلاف خود دیکھ لیں یہ کیسے اختلاف ہے. اور رفع دین کے متعلق کہتا ہے بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں اور جہالت دیکھیں شخص کی کہ رفع دین کے متعلق کہتا ہے کہ رفع دین کرنا چھوڑنے والے سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور ثابت سنت کو کہتا ہے کہ سنت کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور جو رفع دین نہیں کرتے وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا بہت سخت یعنی جو ہے نا وہ لعنت فقہ کی کہا کہ سنت کو چھوڑنے والا لعنتی ہے، حدیثوں سے ثابت کیا. ٹھیک ہے تو جناب میرے صاحب نے سنت کو چھوڑنے والے کو لعنتی کہہ دیا اس لیے کہ رفع دین نہیں کرتا تو. اور اب حال ہی میں ایک کلپ اپلوڈ کیا، اچھا رفع دین چھوڑنے والا سنت کا تارک ہے اور اس پر لعنت کی اور کہتا ہے نماز فرض کے ساتھ جو سنتے اور نفل پڑھتے ہو یہ نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور مرزا کے جتنے لوگ ماننے والے میرے ساتھ رہتے ہیں یا مجھے جب میں ان کو دیکھتا ہوں اب پہلے سنتے پڑھتے تھے، اب نماز کے اندر سنتے نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھتے ہیں. اب زور کی پہلے 4 سنتے ہوتی ہیں، جو مرزا کا ماننے والا ہے وہ نہیں پڑھتا. مرزا انجینئر خود بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اس نے تعلیم یہ دی ہے کہ زور سے پہلے 4 سنتے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس سے گناہ بھی نہیں ہے. ہاں 4 فرض پڑھ لو زور کے بس، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے اور سنت چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ رفع دین چھوڑنے پر کیا کہا تھا کہ وہ سنت ہے، چھوڑنے والا لعنتی ہے. اس کا مطلب ہے بات سنت کی نہیں ہو رہی، بات اپنے مطلب کی ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں، میں تو اس کا دائی ہوں، میں تو کہتا ہوں رفع دین کرنے والے بھی حق پر ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. اور اس پر میں نے علماء احناف کے بڑے بڑے دلائل پیش کیے ہیں اور انشاءاللہ قریب بھی ایک کلپ لے کے آ رہا ہوں. لیکن اس طرح کرنا کہ رفع دین نہ کرنے والے گمراہ ہیں اور لعنتی ہیں. اور نماز کے اندر آپ دیکھیں زہر کی 4 سنتے پہلے ہوتی ہیں، کہتا ہے نہ پڑھو، صرف فرض پڑھ لو، بعد میں 2 سنتے اور 2 نفل بھی نہ پڑھو. فجر کی 2 سنتے پہلے ہیں، کہتے ہیں نہ پڑھو، بس فجر کی نفل فرض پڑھ لو بس. یعنی ہر نماز کے فرض کہتا ہے وہ پڑھو، باقی کچھ نہ پڑھو. اب مرزا انجینئر صاحب کے آپ خود ہی سوال کر سکتے ہیں یہ. تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس کے اوپر آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر میں کیا مماثلت ہے. اس کے اوپر میرے بہت سارے کلپ آ چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.